الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ بنی اسرائیل کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا زیادہ قرآن مقدس کے اندر کیوں ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا۔ تو واقعات کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ واقعات آگے بھی آ رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ ان آیات کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے بقرہ عید کو بھی لوگ بقرہ عید کہتے ہیں۔ بقرہ عید میں جو قاف ہے وہ چھوٹا قاف، بقرہ عید، لیکن ہم عموماً جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو بقرہ عید بولتے ہیں، یعنی ہم بقرہ لفظ نکالتے ہیں منہ سے، جبکہ بقرہ عید نہیں بلکہ قاف چھوٹا والا جو ہے نا اس سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے بقرہ عید، تو یعنی کہ گائے والی عید۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے واقعہ ذکر فرما رہے ہیں جو مشہور واقعہ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، کوئی بھی ایک گائے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا، کیا ہمیں ٹھہراتے ہیں، ہزوا، ہزوا سمجھ لیں کہ جیسے مذاق ہوتی ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ بات کہہ کر کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بقرہ ذبح کریں، گائے ذبح کریں۔ قال اعوذ باللہ، جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلین میں سے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادعو لنا، پکاریے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، یبین، کہ وہ وضاحت کرے، کھول دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، اس گائے کے متعلق۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، کہ بے شک اللہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، فارض کہتے ہیں اڈھیر عمر یعنی بہت زیادہ بوڑھی، ولا بکر، اور بکر کہتے ہیں نوجوان کو، نہ ہی وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ جوان ہو۔ عوان بین ذالک، عوان کہتے ہیں درمیان کو، بین بھی درمیان کو کہتے ہیں، عوان بین ذالک، درمیان، نہ ہی بچی ہو نہ ہی بوڑھی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کر گزرو جس کا تمہیں کہا گیا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادعو لنا، اے ہمارے لیے پکاریے اپنے رب کو کہ وہ وضاحت کریں، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ جو گائے ہیں، صفراء، وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع، چمکدار ہو، لونہا، اس کا کلر، اس کا رنگ جو ہے وہ چمکدار ہو، تسر الناظرین، تسر مسرت کرتا ہو، ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کو، اچھا لگتا ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادعو لنا،
پکاریے ہمارے لیے ربک اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ واضح کرے کھولے ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا کہ بے شک اس گائے نے تو ہمیں مشتبہ کر دیا، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اسے حاصل کر لیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں إِنَّهَا بَقَرَةٌ کہ وہ جو گائے ہیں، لا ذلول وہ ذلیل سے نکلا ہے، لا ذلول وہ مسخر نہ ہو، تثیر الارض زمین کو جوتتی نہ ہو، ولا تسقی الحرث تسقا کہتے ہیں سیراب ہونے کو، اور وہ زمین کو سیراب بھی نہ کرتی ہو، مسلمتن بے عیب ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، لا شیعہ شیعہ کہتے ہیں داغ کو، داغ دھبے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیعہ، کہ کوئی اس میں داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق تو وہ کہنے لگے الآن اب آپ لے کر آئے ہیں بالحق صحیح بات، فذبحوها پس انہوں نے اسے ذبح کیا، وما كانوا يفعلون اور یہ کہ قریب نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ یہاں تک یہ آیات ہیں، ان میں ایک واقعہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اور وہ شخص جو ہے اسے ایک عورت پسند آ گئی۔ جب عورت پسند آئی تو اس نے اس کے گھر پیغام بھیجا نکاح کا کہ مجھے نکاح کے لیے آپ کی لڑکی چاہیے، تو اس کے جو والد تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو اپنی بچی نہیں دیتا۔ تو یہ جو لڑکا تھا کیونکہ اسے پسند تھی وہ، تو اس نے کیا کیا کہ چھپ چھپا کر کہیں سے اس شخص کو جس نے انکار کیا تھا اسے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مارا کس نے ہے اسے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی ایک حصہ، جسم کا کوئی بھی ایک حصہ اٹھائیں اور اٹھا کر یہ جو قتل ہو چکا ہے انسان، اس شخص کے جسم کسی بھی جگہ پر وہ عضو لگائیں گائے کا، تو وہ یہ جو مقتول ہے مر گیا ہے یہ اٹھے گا اور اٹھ کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، آپ ہمیں جو ہے وہ پاگل سمجھتے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر کے گائے کو ہم قتل کریں، پھر گائے کا عضو ہم اٹھا کر جو ہے وہ ماریں مقتول پہ، وہ مقتول خود پھر کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا اور پھر وہ جو ہے ہمیں بتا دے گا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک معجزہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے زندہ انسان کو موت بھی دے سکتا ہوں اور پھر مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے ہوا، تو پھر وہ اگر یہی بات سن کر پھر کوئی بھی گائے لے لیتے اور اس گائے کو آ کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ آگے شروع ہو گئی کہ اچھا ہمیں پھر بتایا جائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے وضاحت شروع کی کہ گائے کو ایسی ہونی چاہیے کہ انَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، یعنی نہ ہی وہ بہت زیادہ بوڑھی ادھیر عمر کی ہو اور نہ ہی وہ بالکل بچی ہو، درمیانی ہو۔ اور پھر یہاں پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پھر سوال کیا انہوں نے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو جو آنکھوں کو دیکھنے والوں کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہو، زرد رنگ کی گائے ہو وہ۔ اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پھر آگے دوبارہ وہ سوال اٹھانے لگے کہ اچھا ہمیں بتایا جائے کہ یہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ہم نے تو ایسی کوئی گائے دیکھی نہیں، جب تک اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہمیں صحیح پتہ نہیں چلے گا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو زمین کو ہل بھی نہ چلاتے ہوں، اس سے زمین، کیونکہ وہ گائے جس سے زمین کو جوتا جائے
हल चलाया जाए जिस गाय से तो वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो हर वक्त कभी इस तरफ हल चला रही होती है, कभी उस तरफ हल चला रही होती है। तो फरमाया कि ऐसी गाय भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऐसी होनी चाहिए कि जो जिस पर पानी लाद कर लाया जाता हो और फिर वो ज़मीन को सैराब किया जाता हो उस पानी से। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन तमाम लोगों को बताई। तो इन लोगों ने फिर जो है उस गाय को तलाश किया, गाय को तलाश करने के बाद फिर उसको ज़िबा किया। तो ये सारे वाक़िया जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें ज़िक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, और याद करने के काबिल है वो वक्त कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अन तज़बहू बक़रा, इस बात का कि तुम ज़िबा करो एक गाय। क़ालू, तो वो कहने लगे अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हमसे मजाक ठहरा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इस गाय को ज़िबा करो और ज़िबा करने के बाद इसका उज़्व जो है वो उसको लगाओ तो वो ज़िंदा हो जाएगा और कातिल का नाम बता देगा। ये तो कोई समझ आने वाली, अकल में आने वाली बात है नहीं। तो कह रहे हैं कि क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, आप तो हमसे मजाक कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अऊज़ु बिल्लाह, मैं तो पनाह चाहता हूँ अल्लाह की कि मैं जाहिलीन में से हो जाऊँ, ये बात कह कर के मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और अल्लाह तुम्हें जो है वो एक मौजज़ा दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो फरमा रहे हैं कि तुम गाय ज़िबा करो और ज़िबा करने के बाद उसका उज़्व वो जो है तुम लगाओ इस मक़तूल को, तो वो ज़िंदा हो जाएगा और कातिल का नाम बताएगा। तो कालू, तो वो सारे जितने भी थे बनी इसराइल के लोग, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, वो कहने लगे कि उदउ लना रब्बक, पुकारिए हमारे लिए अपने रब को कि वो वजाहत करें, युबय्यिन लना माही, कि वो गाय हो कैसी। काला, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यक़ूल, अल्लाह फरमाते हैं इन्नहा बकरतुन ला फारिस वला बिक्र, वो जो है ना बूढ़ी हो और ना ही बच्ची हो, अवानुम बैन ज़ालिक, ये दरमियान की हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, बस जब तुम ये काम कर लो, तुम्हें मिल जाए ऐसी गाय जो बूढ़ी भी ना हो और बच्ची भी ना हो, जब ऐसी गाय तुम्हें मिल जाए तो फ़फ़अलू मा तुअमरून, फिर तुम अपना अमल कर दो, जो हुक्म तुम्हें मिला है वो हुक्म तुम पूरा कर लो। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी इक्तिफ़ा नहीं किया, वो आगे शुरू हो गए, कहने लगे कि क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, अल्लाह से पूछिए कि वो हमें बताए कि इस गाय का रंग कैसा होना चाहिए, मा लौनुहा। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यक़ूल इन्नहा बकरतुन सफ़रा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह कहते हैं कि वो ऐसी गाय हो कि जो जर्द रंग की हो, फाकिउन, चमकदार हो, लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, यानी उसका जो रंग है वो चमकदार हो और देखने वाले को वो भाती हो, वो देखने वाला अट्रैक्ट हो, खुश हो कि हाँ ये बेहतरीन और खूबसूरत जो है गाय है, ऐसी गाय तलाश करो। तो जब ये बात हो गई तो इनको फिर चाहिए था कि ये गाय को ज़िबा कर लेते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें अभी भी ज़िबा नहीं करनी है, और चीज़ें पूछने लग गए। उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना माही, आप पुकारिए हमारे लिए कि वो अल्लाह वाज़ेह करे कि ये गाय कैसी होनी चाहिए। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, क्योंकि ये जो गाय आप हमें बता रहे हैं, ऐसी तो बहुत सारी गायें दुनिया में घूम रही हैं, तो हम तो बड़े मुश्तबे हो गए हैं, हम तलाश नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें सही सही बताइए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। वइन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, अब यहाँ इन्होंने एक लफ्ज़ सही अच्छा अदा किया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर इस गाय को तलाश कर लेंगे। उलमा फरमाते हैं कि अगर ये शख्स, ये लोग इंशाअल्लाह नहीं कहते तो फिर ये सवाल पे सवाल ही करते चले जाते, इनको कोई गाय मिलती नहीं। लेकिन इन्होंने जब ये कहा ना कि इंशाअल्लाह लमुहतदून, कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर ऐसी गाय तलाश कर लेंगे, तो फिर अल्लाह ने ऐसी गाय उन्हें मुहैया कर दी और उन्होंने वो आसानी से तलाश कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया इन्नहु यक़ूल, कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नहा बकरतुल्ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द, वो ऐसी गाय हो कि जो ज़मीन को जूतती ना हो, यानी उससे हल ना चलाया जाता हो, वला तस्किल हर्थ, और ना ही उससे ज़मीन को सैराब किया जाता हो, मुसल्लमतुन बेऐब होनी चाहिए, कोई ऐसा ऐब उसके अंदर मौजूद ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल सही होनी चाहिए। ला शियत फ़ीहा, और ना ही वो जिसमें दाग धब्बा होता है ना, वो दाग धब्बा भी ना हो। उलमा फरमाते हैं ये जो आयत है ना मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, इस आयत को अगर कोई शख्स जिसके चेहरे पर दाने हों या जिस्म पर दाने हों और वो ठीक ना हो रहे हों,
تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا، اس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ جو بھی کریم ڈاکٹر نے دی ہے یا آپ نے خود اپنے گھر میں بنائی ہے، حکیم ہوتے ہیں حکمت کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اگر کوئی بنائی ہے دوائی تو اس پہ اگر یہ 70 مرتبہ یا 71 مرتبہ اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھ کر دم کریں گے اور اس کو لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ جلد جو ہے اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائیں گے اور وہ داغ دھبے جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹکڑا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس آیت کے یہ آیت نمبر ہے 71 آیت نمبر کے اندر یہ ٹکڑا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس آیت کو جو ہے وہ پڑھیں اور دم کریں اور اپنے چہرے پر یا اپنے جسم پر جہاں پہ بھی دانے ہیں اس پہ لگائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے صحت یاب کریں گے۔ خیر، قالوا الآن جئت بالحق، تو پھر جب یہ بات ہو گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو زمین کو جوتتی نہ ہو اور ہل اس سے پانی بھی نہ لادا جاتا ہو، تو پھر کہنے لگے یہ لوگ سارے کے سارے الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم ایسی گائے کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو تلاش کیا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، کادا کہتے ہیں قریب کو، لیکن جب اس سے پہلے میم الف ما آ جائے تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی یہ لوگ نہیں تھے اس میں کہ یہ کام یہ کرتے، یعنی یہ تلاش کرتے، تلاش کرنے کے بعد اس گائے کو پھر ذبح کرتے، یہ کام کرنے والے تھے نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کام الحمدللہ کر دیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ مهتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے یہ بولیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ بھی ایسی گائیں نہ ہی تلاش کرنے والے تھے اور نہ ہی ذبح کرنے والے تھے، لیکن جب کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تلاش کر لیں گے، تو پھر وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے کیا کیا، اس عمل کو پورا کیا اور اس گائے کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ آیات تھی، ان آیات کے اندر یہ واقعہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا